سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا، وہ بلاول بھٹو صاحب بیچارے سندھ سے آ کے اتنی انہوں نے بھرپور کیمپین چلائی، اور وہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے دھاندلی کر کے میرپور میں مجھے ہرا دیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں رہی، میں خود اس کے بیانات اور پھر اس کے دوسرے جو لیڈرشپ ہے وہی اپنے قائد کو فالو کرتے ہوئے جو بیانات دے رہے، تو میں تو ویسے اکثر جو دیکھتا ہوں میں کہتا یہ خواب والی بات ہے کہ جو یہ کہہ رہے اور کیا کہہ رہے۔ یہ سچ مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ اور ایک ڈویژن کے انتخابات ہوئے میرپور ڈویژن میں، اور پیپل پارٹی کی لیڈرشپ اس کا چیئرمین وہی آیا اور اپنے سپیچز اور اپنا کمپین چلایا۔ ہم بھی وہی رہے، ہماری پارٹی لیڈرشپ، ہمارے قائد نواز شریف صاحب بھی ہے، اور ہماری وہی بہن مریم نواز شریف صاحبہ بھی آئی، اس نے بھی اپنا پروگرام اور سپیچز کیے۔ مگر یہ سچ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ جو لوگ مجھے سن رہے کہ کشمیر کے انتخابات صرف اس سے نہیں ہوتے کہ ایک پارٹی والا لیڈر آ جائے گا اور تقریر کرے گا اور سپیچ اور اپنے کوئی چیزیں دے گا۔ وہ بہت تیز لوگ ہیں اور وہ ہر چیز سمجھتے ہیں، اور ہر ایک کی ماضی، حال اور فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ مگر سب سے بڑی بات وہی بھی ہے کہ ہم نے اگر سیٹیں جیتی ہے، ہمارے توقعات سے اب بھی دو سیٹیں کم ہیں، اور ہمارے یہ توقعات تھے کہ اچھا، آپ کی توقع سے 2 سیٹیں کم ہیں؟ بالکل کم آئی ہے۔ ہمارے یہ توقعات تھے کہ ہم 11 سیٹیں لیں گے، ہمیں 9 سیٹیں ملے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہوئے، ہمیں ایک خواب نہیں ہے، نہ ایک سوچ ہے، مگر 2 سال کی محنت ہے۔ ہم نے ہر ایک حلقے کو وہی ٹارگٹ کیا، اس پر محنت کیا، اپنے لوگوں کو ایک ساتھ ملایا، ان کے جو اختلافات تھے ان کو ختم کرا دیا۔ جہاں ہمارے ساتھ مضبوط امیدوار نہیں تھے، وہی دوسرے کو لے ان کو شامل کرا دیا، اور اس طرح ایک نظام اور سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ اس طرح کوئی اچانک نہیں ہوا ہے کہ اس طرح انتخابات ہوئے، ہم جیت کے وہ ہار گئے۔ پھر اس کا یہ سوال، اس کا مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے دھاندلی کی ہے۔ اس کا مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہی ہم نے کس طرح دھاندلی کی۔ اس کو یہ بھی ثابت کرانا چاہیے تھا کہ ایک بڑا لیڈر ہوتے ہوئے، ایک ذمہ دار شخص ہوتے ہوئے، کہ ہم نے کس طرح دھاندلی کی۔ وہی اس کا گورنمنٹ ہے، اس کا صدر ہے، اس کا پرائم منسٹر ہے، اس کا کیبنٹ ہے، اس کے لگائے ہوئے سارے ڈی سیز، کمشنر، نیچے تک تحصیلدار، پٹواری تک، دوسرے ڈی آئی جی سے لے کر نیچے تک ایک لیول تک سارے ان کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمارے لوگوں کو ان سے تحفظات ہر جگہ۔ کل ہم نے ابھی وہی ایک جلسہ کیا جہلم میں، تو ہمارے جو امیدوار تھے ان سب نے یہ بات کی کہ ڈی سی یہ کر رہا ہے، ایس پی ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، ان پر وہ لگے رہے کہ ہمارے ساتھ وہی زیادتی ہو رہی۔ مگر ان سارے جو بھی تھے، اس کے باوجود بھی اگر عوام نے ووٹ دے دیا تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیوں دیا۔ تو یہ بات کرنا کہ دھاندلی ہوئی یا کیا ہوئی، تو میرے خیال میں تو یہ بالکل اس کے لیول کے بندے سے یا نیچے اس کی لیڈرشپ سے اسی طرح کے ہم نے دھاندلی کرائی، کس طرح کرائی۔ ہمارے ساتھ وہی کون سے سورسز تھے اور ذرائع تھے کہ ان کو ہم نے یوز کیا۔ آپ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ آپ جمہوری کشمیر اور شمالی علاقہ جات کے وفاقی وزیر ہیں، تو وہ تو اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ وہی کیا لینے دینے کا ہے۔ ان کا وہی اپنا ایک نظام ہے، اس کا AJK کا اپنا گورنمنٹ ہے، اس کا اپنا کیبنٹ، پرائم منسٹر، سب کچھ ہے، سارے ان کے اختیار میں۔ ہم تو درمیان میں صرف ان کے وہی چیز یا فائل آئے آگے بھیجے، تو وہ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا اتھارٹی تھی اور میں نے استعمال کی، اور کدھر اس کو اس طرح مس یوز کیا۔ اس کے ساتھ وہی بھی بات نہیں ہے کہ ہم نے کدھر کیا، البتہ وہی جو کام تھا وہ ہم نے بالکل کرا دیا کہ اپنے پارٹی کو ایک کر دیا، اور پھر لوگوں کو شامل کرا دیا، ان پر کام کیا۔ ابھی جو لوگ تھے ٹکٹ ہولڈرز، ہمارے ایک حلقہ ہے وہی 26 بندے آ گئے، ان پر ورک کیا، ان سب کو ایک ساتھ ملایا، نئے لوگوں کو لایا، اور اس کا وہی نتیجہ سامنے ہے۔ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریاست نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا۔ تو مجھے یہ بھی
اس کو پتہ ہوگا کہ ریاست نے ہمارے ساتھ کس طرح دیا، اس کو وہ ڈیفائن کرے، جگہ بتائے کہ ریاست نے کس طرح ساتھ دیا اور انہوں نے کدھر مداخلت کی۔ ابھی 8 بجے تک کسی ایک شکایت وہی آئی نہیں، نہ کسی نے کمپلینٹ کیا، نہ شکایت آیا، نہ کوئی اور بات آئی۔ اور اس کے بعد رات کو اور اس سے اگلے دن جب وہ ہار گئے تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو یہ باتیں تو اچھی نہیں لگتی۔ نہیں، یہ ریاست سے کیا مراد ہے کہ یہ جس تو میں اس سے پوچھ لینا چاہیے نا کہ وہ آپ نے ریاست کی بات کی تو آپ کا کیا مطلب ہے اسے؟ ریاست سے آپ کے ساتھ ثبوت کیا ہے ریاست کے خلاف جو اس کے ذہن میں ہے، تو وہی آپ دکھاؤ کہ یا یہ کیا ہے یا وہی کیا ہے، ایک ثبوت تو دکھاؤ۔ تو اس طرح بات ہے ہی نہیں۔ انہوں نے تو دوسرے دن یہ کہہ دیا کہ ریاست سے مراد ان کی آزاد جموں اور کشمیر کی ریاست ہے۔ تو وہ تو اس کا اپنا ریاست ہے، اس کا صدر اپنا ہے، ریاست تو اس کو کہتے ہیں نا، ہیڈ آف دس، اس گورنمنٹ کا، اسٹیٹ کا، اس کا صدر اپنا ہے، اس کا وزیر اعظم اپنا ہے، سارا اس کا اپنا کیبنٹ ہے، سب کچھ ہے۔ تو پھر تو انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، بجائے یا الزام لگانے کے اس کا یہ حق بنتا تھا کہ اپنے پارٹی سے پوچھے، اپنے لیڈرشپ سے پوچھے کہ آپ کیوں اتنے ناکام ہو گئے۔ اگر آپ حقیقت میں جائے تو انہوں نے 4 سیٹیں بھی نہیں جیتے، 2 سیٹیں تو وہی جو بیرسٹر صاحب تھے سلطان محمود صاحب، اس کے بیٹے نے جیتے، اس کا ذاتی سیٹ ہے۔ ایک مجید صاحب کے بیٹے نے، قاسم مجید، اس کا ذاتی سیٹ ہے۔ ہمارے ساتھ بھی آ رہے تھے مگر ہمارے کوئی اس طرح بات چیت نہ بنی، وہ 3 سیٹیں مانگ رہے تھے، ہم 2 رہے تھے۔ تو اگر وہ مائنس کرے وہ تو ان کے ذاتی سیٹیں، تو پھر تو انہوں نے صرف 2 سیٹیں جیتی۔ تو ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا اور اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا کہ کس کی ناکامی ہے اور کیوں ہوئی ہے۔ اس کے لیے اس کو بات کر لینا چاہیے، نہ کہ یا اس کے خلاف بات کریں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے، تحقیقات کرے، تو وہ پھر آپ کیوں نہیں کرتے اگر دانشور نہیں بات سنیں، وہ تو یا بات ہوئی اپر لیول پر، اور میں اس کے اندر جانا نہیں چاہتا ہوں، مگر شارٹ کٹ، اور پھر ہماری لیڈرشپ نے بھی کہا اور اس کے لیڈرشپ نے ان کو کہا، ان کی وہی لیڈرشپ تھی، وہی AJK میں، اور یا جو اسلام آباد سے گئے، ہم بھی وہی تھے، میں اور مولانا ثناء اللہ صاحب۔ ہماری 2-3 میٹنگ ہوئی، ہم نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کی کیا شکایت؟ ہم آپس میں بیٹھ گئے، کیا شکایت ہے؟ انہوں نے 13 میں سے ہمیں 4 حلقوں کا دیا ہے کہ ہمارے ان پر تحفظات ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم آگے جا کر اپنے لوگوں سے پوچھیں گے، اس کا آپ کو جواب دیں گے۔ پھر ہم نے اپنے لوگوں کو بلایا، امیدواروں کو، دوسروں کو، اس کا جواب تیار کیا، ان کے سامنے رکھ دیا 1 دن پہلے کہ یہ رپلائی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، آپ پڑھ لیں۔ اس نے وہ دیکھ لیا، پھر اس نے کہا کہ نہیں، یہ دو تو یہ کاٹ لے، ہمارے 2 پر تحفظات ہیں۔ ان کے تحفظات یہ تھے کہ بعض حلقوں میں جو 80% سے زیادہ ووٹ پول ہوئے، تو ہم نے ان کو یہ بھی دکھایا، امیدوار جو اس کا صدر ہے، کہ اگر اس کے حلقے میں 5-6 جگہ ہمارے امیدوار کے زیادہ پول ہوئے تو ان کے اس سے ڈبل، وہی اس کو لسٹ بھی جو اس کے اپنے حلقے، اس کا ہوم گراؤنڈ ہے، اس کا اپنی جگہ ہے، اس کا جو یاسین صاحب صدر ہے، تو اس کے وہی بھی ہم نے دیے کہ اگر ہمارے آپ کے ساتھ 6, 7, 8 ہے تو آپ کے 19 اس طرح حلقے بھی ہے کہ وہی زیادہ پول ہوئے، تو ابھی آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آگے کیا کر لینا چاہیے، اور ڈیفرنس بھی 7-8 ہزار ہے، تو وہ بھی اس طرح خاص بات نہیں۔ کل مظفر آباد ڈویژن میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو اس میں لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتحال تو خراب نہیں ہوگی؟ نہیں، میں یہ مظفر آباد سے بات کرنے میں کہتا ہوں، آپ نے جو بات کی میرپور کی، تو اس میں ویسے ٹو بی ویری فرینک، اس کی حکومت ہوتے ہوئے، اس کا پرائم منسٹر راٹھور صاحب ہوتے ہوئے بھی ہمیں اس کو بھی داد دینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف AJK کو بھی داد دینا چاہیے، اور وہی لا انفورسنگ ایجنسیز کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی داد دینا چاہیے، جس کو ریاست کہتے ہیں ان کو بھی داد دینا چاہیے، کہ وہ سارے مل کر، اور یہ بات غلط ثابت کر دی کہ لوگ یہ کہہ رہے کہ الیکشن یہاں نہیں ہوگا، لوگ نہیں نکلیں گے، اور مجھے اسی دن لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن فلاپ ہوگا، 10% یا اس کے آئین میں لکھے ہوئے کہ 10% لوگوں کا نکلنا ضروری ہے ٹرن آؤٹ، تو یا 2% بھی نہیں نکلیں گے، 5% بھی نہیں نکلیں گے۔ تو اس طرح ہوا کہ بعض حلقوں میں 60% لوگ بھی نکل گئے، اور 60% بھی نکل گئے، اور 50% لوگ بھی نکل گئے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد، ٹرسٹ، اور 6.5 لاکھ لوگوں نے اپنا ووٹ استعمال کیا، جمہوریت پر اعتماد اس نظام کا حصہ رہے۔ تو ہمیں اپنے سیاست سے
سیاست سے ہٹ کر کے ہم نے زیادہ سیٹیں لیے کم سیٹیں لیے ہم تو مگر ہمیں وہ ریاست اور جے کے کی بات کرتے تو ہمیں اس کو داد دینا چاہیے سب کو. اچھا ہوا برا ہوا انہوں نے اتنے محنت کی کہ یہ ثابت کر دیا کہ یہ چند لوگوں کی خواہش سے نہیں چلے گا. اگر چند لوگ نکلتے روڈ بند کرتے 2000 3000 4000 تو وہ لاکھوں لوگوں کا وہی اختیار اپنے ہاتھ میں نہ لے لے. یہ ان لوگوں کا حق ہے رائٹ ہے جس کو لانا چاہتے ہیں جس کو نہیں لانا چاہتے. تو میں کہتا ہوں ان حالات میں نے تو اس کی گورنمنٹ کو بھی شامل کیا اس کے پرائم منسٹر کو بھی شامل کیا کہ وہی سارا جو نظام ہے سسٹم ہے ہمارے تحفظات کے باوجود کہ مجھے روز کہا جائے کہ یہ ڈی سی اس طرح کر رہا ہے یہ ای سی اس طرح کر رہا ہے یہ ڈی ایس پی نے یہ کیا اور دوسرے نے یہی کیا. اس سارے تحفظات کے باوجود ایک اچھا میسج گیا کہ لوگ نکل گئے اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا. وہ کہتا ہے یہ 3 مرحلوں میں بھی آپ لوگوں نے اس لیے تقسیم کیا الیکشن کو کہ دھاندلی کرا سکے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس کو کہہ رہا ہے. اس کی حکومت کے بغیر اس کے پرائم منسٹر کے بغیر کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا. یہ عجیب بات کر رہا ہے. پہلے تو ان سے بات کرے آپس میں وہ اپنے سیکیورٹی کے حالات کو دیکھ کر کہ ہمارے ساتھ اتنی نفری نہیں ہے اتنے لوگ نہیں ہیں کہ وہی جو صورتحال ہے اس کے جو رپورٹ ہم نے دیکھی کہتا ہے کہ 18,000 وہی نفری چاہیے. تو ہمارے ساتھ ایک ڈویژن کے لیے 18,000 چاہیے. ہمارے ساتھ وہی سارا ملا کے 18,000 ہے. تو ہم ایک جگہ کرا سکتے اگر ایک جگہ نہ کرائے تو ہر جگہ پھر یہ حالات ہوگی اور امن و امان کا مسئلہ ہوگا. تو وہ جو سوال کرتے تو کیا یہ ہم نے کرا دیا ہمارا اس میں کیا پارٹ ہے. وہ حالات کو دیکھ کر سب سے پہلے اپنے پرائم منسٹر صاحب سے اس کو بریفنگ لینی چاہیے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کر دیا. تو اس کے ساتھ وہی جواب ہم نے ان سے پوچھا تو اس نے ہمیں جواب دیا. بالکل اس میں ایک لاجک تھا منطق تھا کہ اس نے ٹھیک کہا کہ اگر ہم اسی طرح کراتے ایک ٹائم پر تو پھر نہیں ہوگا ہمارے ساتھ اتنے نہیں ہیں انتظامات. تو انہوں نے پھر وہ یہ جے کے گورنمنٹ اور سب نے خود بیٹھ کر الیکشن کمیشن آپ جے کے انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ایک مرحلہ یہ ہوگا ایک یہ ہوگا اور ایک یہ ہوگا. تو اس میں کون سی بات ہے کہ ہم نے کرا دیا یا کسی اور نے کرا دیا. اور وہ باتیں تو میں سنتا ہوں اس طرح بات ہے اس کو گلہ اپنے پارٹی سے کر لینا چاہیے اور ان کشمیری عوام سے کر لینا چاہیے کہ آپ نے ہمیں کیوں ووٹ نہیں دیا آپ نے ہمیں کیوں ممبر نہیں بنا دیا. تو یہ تو ہمارا کسی اور کا کام نہیں ہے ان عوام کا کام ہے. ان سے پوچھے کہ آپ نے کیوں ووٹ نہیں دیا. بقایا اس طرح بات کرنا میرے خیال میں اس طرح کر لینا چاہیے جو ہم نے وہی جی بی میں کر دیا. اس کو پتہ ہے کہ میں سارا اس کو لیڈ کرتا رہا جی بی میں اور جی بی میں وہی رزلٹ آیا. ہم نے 8 سیٹیں جیتے 2 ہمارے ساتھ آزاد تھے 6 ہمارے اپنے ٹکٹ پر اور انہوں نے 9 جیتے پہلے میں اور وہی 7,000 لوگ نکل آئے. تو ہماری خواہش تھی ہر ایک کی خواہش ہوتی میری بھی خواہش تھی. میں نے اپنے لیڈرشپ سے بات کی اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کو شامل کرا دے ان کو آفریں دے کر کہ آپ کو وزیر بناؤں گا فلاں بناؤں گا یہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے. تو ہمیں وہی نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی اسٹرکٹلی یہ آرڈر آیا کہ کسی کو شامل نہیں کرانا ہے. ان کا حق ہے رائٹ ہے. انہوں نے ہم سے پاپولر ووٹ بھی زیادہ لیے ہم نے 22% لیے انہوں نے 28% لیے اور سیٹ بھی ہم سے زیادہ لیے. تو ان کا حق ہے رائٹ ہے ان کو جانے دے کہ اب اپنا گورنمنٹ بنائے. تو انہوں نے ان کو مبارکباد بھی دی اور ان کو آفر بھی دی. تو مجھے نہیں سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا. تو یہ بھی بات ہے کہ جب گلگت میں آپ لوگ اس طرح ہار گئے تھے تو کشمیر میں کیسے جیت گئے میرپور تو یہ میں کہتا ہوں نا کہ یہ بات گلگت اور کشمیر کو لنک کرنا نہیں چاہیے. اس کیا ہے کہ میرے ساتھ اپنے دلائل ہے. میں نے کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ میرے ساتھ ایک حلقے پر بیٹھ جائے کہ آپ نے یہ حلقہ آپ نے کس طرح جیتا. تو یہ میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے کن کو شامل کر دیا اور کس کے ووٹ جمع کیے کس طرح پلاننگ سے کیا اور پارٹی کو ایک کیا. بے شک وہی جی بی میں ہماری اپنی پارٹی کے اندر بھی وہ آپ دیکھ رہے تھے 4 5 6 سال سے آپ آپس میں ڈفرینسز رہے اختلافات رہے دو حصوں میں ڈیوائڈ رہی. آخر میں نواز شریف صاحب نے آرڈر دیا اور پھر ہم نے ان کو بٹھا دیا اور ایک کر دیا. اور ہمارے ساتھ اسی طرح مضبوط لوگ جو ہمارے ساتھ جے کے میں تھے وہی بھی نہیں تھے. ہمارا پہلے بھی یہ بھی میں بہت بڑی بات سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنے نشستیں پھر مل گئے. یا تو ہمارے ساتھ ایک مضبوط ٹیم رہی ہر امیدوار کی آپ ہسٹری تاریخ رکھے تو وہ رکھتے اور ساتھ ہم نے نئے لوگوں کو بھی شامل کر